السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حافظ اشارف خان ہے اور میں 10ویں جماعت کا طالب علم ہوں، اور میرا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جو مشکلات اور مصائب کا سامنا کیا دین کو پھیلانے کے لیے اور دعوت و تبلیغ کے لیے، تو ہم مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ یہ جاننا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش کے قبیلے سے تھا۔ اور جب آپ کے دادا آپ کی پیدائش کی خبر سنے اور آپ کو خوش ہوئے بہت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے کر گئے، اور آپ کا نام عبداللہ بن عبد المطلب جو دادا تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام آمنہ بنت وہب تھا، اور آپ کے والدہ آمنہ بنت عبد الوہاب کے بعد آپ کو دودھ پلانے والی سب سے پہلے صوبیہ رضی اللہ عنہ تھی۔ اس کے بعد آپ کو دودھ پلایا حلیمہ سعدیہ نے۔ یہ تو بہت سارے مسلمان بھائی جانتے ہیں۔ اور حلیمہ سعدیہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے آئی بات سے حلیمہ سعدیہ کے گھر میں برکتوں کی بارش شروع ہو گئی۔ اور جب آپ 4 سال کے تھے، 4 سال، تو جب آپ اپنے بھائی دوست احباب کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چیرا اور دل کو نکال کر زمزم سے دھویا اور واپس رکھ دیا اور سینے کو جوڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 سال کے تھے، 12 ایئرس کے تھے، جب آپ اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کے سفر پر ملک شام کو جا رہے تھے، راستے میں ایک چرچ تھا جدھر راہب یعنی فادر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ اللہ کا رسول ہے، رحمت للعالمین ہے۔ تو آپ کے چچا اور دوسرے لوگ حیرت سے پوچھے کہ آپ کو کیسے پتہ؟ تو وہ راہب جواب دیتا ہے کہ کیونکہ جو درخت اور پیڑ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے جھک جا رہے تھے جب آپ وہ گھاٹی سے آ رہے تھے، تو جب میں دیکھ رہا تھا میرے چرچ میں بیٹھ کر، تو اور یہ جو درخت اور جھاڑ ہے وہ انبیاء کے سوا کسی کے لیے نہیں سجدہ کرتے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ کر رہے، تو میں سمجھا کہ یہ بھی انبیاء اللہ کے نبی ہیں، تو ان کو ملک شام مت لے جائیے، ورنہ وہاں کے یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، کیونکہ اللہ کا نبی آخری نبی آ گیا کہہ کر قتل کر دیں گے، تو آپ واپس مکہ بھیج دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے قریش میں آپ امانت دار امین کے لقب سے بلائے جاتے تھے، اور آپ کی امانت داری سچائی کو لے کر آپ کو سب امین کہتے تھے۔ اور ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جس نے آپ کو اپنے تجارتی مال کو ملک شام تجارت کرنے کے لیے بھیجے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے سے امانت داری سے آپ کا مال فروخت کیا، بیچا کرا، اور واپس آئے، اور جتنا بھی منافع ہوا واپس خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا، اور آپ کی امانت داری کی وجہ سے آپ خوش ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے بات چیت کی، اور نکاح کے لیے قبول ہو گیا، رشتہ قبول ہوا،
اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی تیار ہو گئے، اور جب آپ کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 41 ایئرس تھی تو تب آپ غار حرا میں تھے۔ تو جب ہی آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو کہا کہ یہ کچھ ایک وحی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ وحی نازل ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈر گئے اور گھبرا گئے اور دوڑتے ہوئے اپنے گھر گئے اور خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھے ایسا ڈر لگ رہا ہے، کسی نے مجھے ایسا آ کر گچ کے پکڑا، یہ ہوا واقعہ بتایا خدیجہ رضی اللہ عنہا کو۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے چچیرے بھائی جو ورقہ بن نوفل تھے ان کے پاس لے گئے اور یہ پورا واقعہ سنایا تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لاتا تھا، اور آپ کی قوم آپ سے دشمنی کرے گی اور آپ کو اپنے شہر سے نکال دے گی، اور آپ کو قتل کرنے کی تیاری کرے گی، آپ کو قتل کرنا چاہے گی۔ پھر اس کے بعد دوسری وحی کیا نازل ہوتی ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یہ دوسری وحی نازل ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ انذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یہ دوسری وحی نازل ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ وحی کے بعد سلسلہ چلتا ہی رہتا، اور اس کے بعد اسلام کی دعوت کا کام شروع ہو جاتا۔ اور اسلام سب سے پہلے اسلام لانے والے آپ کے جگری یار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور عورتوں میں جو اسلام لائے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھے، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے اور غلاموں میں اسلام قبول کرنے والے حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ تھے۔ اس کے بعد مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رمضان کے مہینے میں آپ کو ایک معجزہ ہوا رمضان کے مہینے میں آپ کے ساتھ۔ وہ معجزہ کیا تھا؟ وہ معجزہ یہ تھا کہ آپ کو خانہ کعبہ سے، وہ معجزہ معراج کا سفر تھا، وہ معراج کا سفر میں آپ کو مکہ سے بیت المقدس تک لے کر گئے، اور آپ بیت المقدس میں 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کے بعد آپ نے تمام انبیاء جتنے بھی انبیاء ہیں ہمارے ان پوروں کی امامت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کا سفر کرایا اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ ادا کیا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس تشریف لے جاتے تھے اور نماز کم کرواتے تھے، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 سے 5 نماز ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور نماز کم کرائیے، مگر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ مجھے اور نماز کم کرواتے ہوئے، تو میں اور نہیں کروا سکتا ہوں نماز کم، بلکہ کہتے ہوئے یہ واقعہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو واقعہ ہوتا ہے وہ ہے 17 رمضان میں جو جنگ بدر کا واقعہ ہے۔ جنگ بدر کے نام سے جانی جاتی ہے، جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور مشرکین کی تعداد 1000 تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں فرشتوں کی مدد سے اس جنگ کو مسلمانوں کے لیے فتح کرا دی۔ مسلمان فتح ہو گئے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس جنگ میں بھیجا تھا،
تو مسلمان اس جنگ میں فتح حاصل کی، اور اس کے بعد کئی جنگ ہوئے جیسے کہ غزوات اور جنگ، اور ہر جنگ میں مسلمانوں نے بہادری سے سامنا کیا اور فتوحات حاصل کی۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔